کون سا ملک ہے جس کے بارے میں امریکہ نے اپنے شہریوں کو سفر کرنے سے گریز کرنے کو کہا ہے؟ کس ملک کے بارے میں بھارت نے اپنی ایک ٹریول ایڈوائزری نکالی ہے، بالخصوص خواتین سیاحوں کے لیے وہ ادھر اول تو جائیں مت، اگر جائیں تو بہت محتاط رہیں۔ وہ کون سا ملک ہے جو اپنے ہی راجدھانی یعنی دارالحکومت میں غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی جنسی درندگی کا نشانہ بچانے سے محفوظ نہیں رکھ پا رہا؟ On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men during her trip. وہ کون سا ملک ہے یہاں پہ سیاحوں کا مرکز بننے کی بجائے شہر یا ٹورسٹ اٹریکشن جو ہے وہ خواتین سیاحوں کے لیے ریپ کیپٹل یا عصمت دری کا گڑھ بنتے جا رہے ہیں؟ وہ کون سا ملک ہے جہاں عورتیں تو عورتیں، مردوں کی عزت بھی محفوظ نہیں اور مردوں کا بھی ریپ ہو جاتا ہے؟ اور وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ خواتین کی عزت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں یا جو زیورات ہیں ان کو فوجی آپریشن میں گھسا دیا جاتا ہے، جبکہ خواتین کی عزت اور عصمت کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں لیا جاتا۔ یہ سب اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ ڈی کوڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو ہوا کچھ یوں دوستو کہ جون غالباً 2002 میں جنوبی ایشیا کے ایک ملک میں ایک خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ غالباً کوئی 3-4 لوگوں نے یہ گھٹیا حرکت کی، لیکن جنوبی ایشیا کا یہ ملک کیونکہ پاکستان تھا، لہٰذا بھارتی میڈیا پہ اور ان کے مغربی اتحادیوں پہ یہ واجب ہو گیا کہ وہ اس کو ایک بہت بڑا واقعہ بنا کے پیش کریں۔ تو یہ کیا گیا۔ اس حقیقت سے کے برعکس کہ یہ کوئی بہت فخر والی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک میں، کیا امریکہ میں بھی، یہ ریپس کے جو ایشوز ہیں، زیادتی کے جو خواتین کے ساتھ ایشوز ہیں، یہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس ایک واقعے کو لے کے پاکستان کا امیج ایسے خراب کرنے کی کوشش کی گئی گویا یہاں تو جیسے نہ کوئی خواتین کی عزت ہے، نہ کوئی ان کو کسی قسم کا سرکاری سطح سے تحفظ حاصل ہے، اور نہ ہی خواتین کے حقوق کی کوئی بات کی جاتی ہے۔ لیکن ذرا دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھارتی اتحادیوں نے بھارت کے اندر ہونے والے خواتین کے ساتھ زیادتیوں اور اوفینسز اگینسٹ وومن، کرائم اگینسٹ وومن کو بالکل نظر انداز کر دیا، جبکہ یہ سلسلہ آج بھی زور و شور سے جاری ہے۔ ابھی حال ہی میں امریکی حکومت، غالباً امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کا سفر کرنے یا بھارت میں کام کرنے والے اپنے شہریوں کے لیے ایک نئی ٹریول ایڈوائزری یا سفری ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ یہ ہدایت نامہ بھارت کے خلاف، بھارت میں خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم، بالخصوص جنسی جرائم اور پرتشدد واقعات کے اوپر ہے، جس میں جنسی حملے اور زیادتی کے واقعات پہ خاص توجہ دی گئی ہے۔ اور یہ ایڈوائزری جو بھیجی گئی ہے، اس میں امریکہ نے خواتین کو، جو امریکی خواتین یا غیر ملکی خواتین، بالخصوص امریکی خواتین بھارت کرنا چاہ رہی ہیں یا بھارت کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں یا بھارت میں موجود ہیں اور کام کرتی ہیں، ان پہ خاص طور پہ کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنے اور اس بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ہدایت کی ہے۔
بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم، جس کو اب امریکی حکومت نے بھی مانا ہے، اور بھارت میں خواتین کی حقوق کا نہ ہونا جو اس چٹھی سے ثابت ہوتا ہے، اور بھارت کی خواتین کے اوپر جنسی تشدد اور جنسی حملے ہونا، اس کا بعض اگر اعداد و شمار لے کے، مستند عالمی اعداد و شمار لے کے دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں ہر 1 گھنٹے کے دوران کم از کم کسی نہ کسی حصے میں 4 خواتین کا جنسی استحصال ہو رہا ہوتا ہے یا ریپ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اوسط سالانہ 23 سے 25 ہزار ہے۔ اور گزشتہ کچھ سالوں کے اگر اعداد و شمار لیے جائیں تو بھارت میں خواتین کے خلاف وائلنس اگینسٹ وومن یا اوفینسز اگینسٹ وومن کے 5 لاکھ واقعات سالانہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ آپ بھی جانتے ہیں، گھروں کے جھگڑے یا بعض علاقوں میں ریپ تک کے واقعات رپورٹ نہیں کیے جاتے، اور اگر پولیس بھی ایسی ہی کرپٹ ہو جیسی کہ ہم دیکھتے ہیں بھارت میں ہے، پوری دنیا جانتی ہے، تو پولیس کی طرف جانے سے ویسے بھی خواتین تو بالخصوص گھبراتی ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ صورتحال ایسی تبدیل ہوئی ہے کہ بھارت کے اندر خواتین کے ساتھ جو جنسی حملے یا وائلنس اگینسٹ وومن یا سیکچول اسالٹ کے کیسز ہیں، اس کو بھارت کی حکومت اور معاشرہ اور میڈیا کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یعنی کہ بھارت شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں خواتین سفارتکار، جو ایمبیسیز میں سفارتی عملہ ہوتا ہے، اس کی جو خواتین اس عملے کی ہوتی ہیں، یہ ان کو بھی بھارتی حکومت جنسی جرائم کا شکار ہونے سے نہیں بچا سکی۔ اور ایک ہی مثال کافی ہوگی غالباً کہ سوئٹزرلینڈ کی ایک سفارتکار جو نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی میں کام کرتی تھی، ان کو بھی غالباً 3-4 لوگوں نے ریپ کیا، اور پبلک پلیس تھا، وہ کسی جنگل میں نہیں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ چیدہ واقعات 2-4 بتائیں کہ جس کی وجہ سے آج بات یہاں تک پہنچی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ مختار مائی والا، اس کو لے کے پاکستان پہ سب چڑھ دوڑے تھے، اور آج امریکہ نے بھارت کو بھی ایسا سبق اس چٹھی کے سے سکھایا ہے کہ ان کی بھی حقیقت سب پہ عیاں ہوگی۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں ایک واقعے میں برازیلی اور ہسپانوی یعنی اسپین کی نیشنلٹی والا ایک جوڑا جو موٹر سائیکل پہ سیاحت کے لیے نکلا، ایشیا کے کئی ممالک میں رہا، ہوتے 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 اور بالکل محفوظ، لیکن جیسے ہی وہ بھارت میں پہنچے تو ان بیچاروں نے کسی سے راستہ پوچھا کہ کوئی راستہ بھول رہے تھے کہ کہیں جانا ہے نقشے کی مدد سے، تو جنہوں نے نقشہ بتایا، راستہ بتایا، انہوں نے پہلے تو ان کو راستہ ہی غلط بتایا، اور پھر جب وہ بیچارے وہاں غلط جگہ پہ پھنس گئے تو غالباً 7 لوگوں نے اس برازیلین اور اسپینش ٹورسٹ کپل کو انتہائی بے رحمانہ جنسی تشدد کا نشانہ بنایا اور ریپ کیا۔ On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men during her trip. اس کے بعد، اور یہ واقعہ جھارکھنڈ کے ضلع ڈمکی میں پیش ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور دردناک واقعہ تھا جو ریاست ہریانہ کے ضلع پلاول میں ہوا تھا یا پلاول میں ہوا تھا۔ اس کے جنگل میں ایک غریب عورت کے ساتھ 25 لوگوں نے، امیجن کیجئے 25 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کی اور وحشیانہ تشدد کیا۔ یہ واقعہ بھی
دنیا بھر میں وہ کوٹ بھی ہوا، اور اس کے علاوہ وہ تو آپ سبھی لوگ ایک اور بدنام زمانہ واقعہ جس میں انڈین کیپٹل سٹی نیو دہلی کے اندر کچھ سال قبل ایک چلتی بس میں 4-5 لوگوں نے ایک کپل، اس میں دونوں کو پہلے تو بڑا تشدد کیا، پھر اس بیچاری عورت کو اس بے ایمانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا اور ریپ کیا کہ اس کی جان بچنا مشکل ہو گئی تھی۔ وہ جو پولیس آفیسر ہے اور جو ڈاکٹر ہیں وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں رہے تھے، وہ حال اس عورت کا کیا تھا اس طرح۔ اور یہ دیکھیں دلی جیسے شہر کے اندر چلتی بس میں یہ ہوا، لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ دلی پولیس نے کچھ عرصے بعد وہ پکڑ ہی لیے تھے، کیونکہ بے شمار کیسز میں تو کسی کی کوئی پکڑائی نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں جو تفریحی یا سیاحتی مقام ہے، جیسے پاکستان میں نتھیا گلی ہے، مری ہے، کاغان، ناران اور بے شمار ہیں، یہاں کبھی ہمیں یہ عورتوں کے خلاف، خاص طور پہ ٹورسٹ عورتوں کے خلاف مقامی سمیت کوئی ہمیں کبھی عام کرائم بھی نہیں نظر آیا سوائے کسی کی جیب کٹ گئی ہو۔ تو جنسی تشدد یا ریپ یا اور پھر گینگ ریپ دنیا کے کسی ملک میں ایسے سیاحتی مقامات پہ یہ واقعات رپورٹ میڈیا میں بھی نہیں ہوئے اور سنے بھی نہیں گئے، لیکن بھارت واحد وہ ملک ہے جس کا سب سے بڑا سیاحتی مقام گوا ہے، اور گوا سمیت ان کے 2-3 جو سیاحتی مقام ہیں وہ ٹورسٹ اٹریکشن کی بجائے عورتوں اور خاص طور پہ غیر ملکی سیاح عورتوں کے خلاف جنسی حملوں کا گڑھ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کسی اور ملک کے حصے میں نہیں ہے۔ تو نٹ شل میں اگر آپ دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ گزشتہ کوئی 2 دہائیوں کے درمیان 80 لاکھ سے زیادہ خواتین کے خلاف تشدد، جنسی تشدد اور ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ بے شمار، اگین میں کہوں گا کہ بے شمار ان میں سے ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ بھارت میں عورتیں تو عورتیں، مردوں کے ریپ کے انسیڈنٹس بھی کسی بھی اور ملک سے زیادہ شرمناک ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جہاں بمبئی میں ایک وکیل کے منشی نے پولیس کو ایک رپورٹ درج کرائی کہ رات کو وہ اپنے وکیل کے چیمبر میں سو رہا تھا، کیونکہ بہت زیادہ شراب کے نشے میں تھا تو گہری نیند سو رہا تھا، تو 5 لوگوں نے اس کا ریپ کیا، اور جب اس کو ہوش آیا، وہ نشے میں اتنا دھت تھا، جب اس کو ہوش آیا تو غالباً 4تھا یا 5واں شخص ریپ کر رہا تھا۔ اور جب اس نے یہ رپورٹ کرائی تو مزے کی بات ایک اور سامنے آئی کہ بھارت کے قوانین، انڈین پینل کوڈ دفعہ 375 کے تحت مردوں کا ریپ کوئی جرم ہی نہیں ہے سرے سے۔ کسی مرد کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہو جائے تو وہ کوئی جرم ہی نہیں ہے بھارت کے اندر، اس کو آپ FIR درج ہی نہیں کرا سکتے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مودی سرکار نے ایک ملٹری آپریشن کا نام آپریشن سندور رکھ دیا۔ سندور جو کہ عورتوں کی حرمت کی بھارت میں علامت سمجھا جاتا ہے، ہندو عورتوں کی، خاص طور پہ شادی شدہ عورتوں کی۔ اس کو فوج کی اپنی سینا کی کارروائی میں اس نام کا استعمال کر لیا، لیکن سندور کی تقدس کے لیے، سندور کی سینکٹیٹی کے لیے، ان مہلاؤں کی حفاظت کے لیے جنہوں نے سندور مانگ میں ڈالنا ہے، ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ اور ہر سال یہ سندور والیوں کے خلاف جنسی تشدد اور تشدد کے کیسز بے شمار بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو رہی۔
میرے خیال میں مودی جی اور ان کی سرکار کو غور کرنا چاہیے کہ سینا کو سندور سے نہ ملائیں بلکہ سندور کو مہلان سے ہی ملائیں اور ان کے خلاف جرائم کو بے لگام گھوڑے کی طرح بڑھنے کی بجائے روکیں. سندور کا صحیح استعمال یا لفظ سندور کا صحیح استعمال جہاں ہونا ہے وہاں کر کے دکھائیں تو اپنی مردانگی ثابت کریں. فوج میں تو سندور کا استعمال کر کے دیکھ لیا کہ کیا آپ کو نکلا. گڈ ڈے.